بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکسپورٹ ڈاکومنٹیشن چینل پر اپنے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے فراڈ ود این ایکسپورٹر، واٹ از مسٹیک۔ آج کافی دنوں کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں اور یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے کہ ایکسپورٹر کے ساتھ فراڈ کیسے ہوا۔ ایک ایکسپورٹر ہے، ان کے ساتھ فراڈ ہو گیا ہے، تو ان کی مسٹیک کیا تھی، اس کے اوپر میں اپنے دوستوں کو اویئرنیس دینا چاہتا ہوں تاکہ ان فیوچر وہ کانشیس رہیں۔ تو اپنے دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے شروع سے آخر تک، اور جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آ سکے۔ اور بہت سے دوست کمنٹس میں کچھ ویڈیو کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو وزٹ کریں۔ چینل کے اوپر آلموسٹ ہر ٹاپک کو میں نے کور کیا ہے، تو آپ لوگوں کے کمنٹس بھی کافی آئے ہوئے ہیں، ان کو بھی میں نے رسپانس کرنا ہے، تو کسی ٹائم میں بیٹھوں گا پھر میں رسپانس کر دوں گا۔ تو جن دوستوں نے کچھ ڈیمانڈ کیا ہے کہ فلاں ٹاپک کے اوپر ویڈیو بنائیں، ان سے گزارش ہے کہ چینل کو وزٹ کر لیں۔ چینل کے اوپر تمام ٹاپک کو کوشش کیا کہ کور کیا جائے۔ اچھا، اب آتے ہیں یہ اپنے ٹاپک کی طرف۔ یہ انڈیا کے ایک دوست نے مجھے فون کر کے بتایا کہ وہاں ایک ایکسپورٹر کے ساتھ ایک فراڈ ہو گیا ہے۔ ایکسپورٹر نے ڈائریکٹ تو نہیں مجھے بتایا، کسی اور میرے سبسکرائبر نے مجھے بتایا ہے، تو میں آپ کو اویئرنیس دینا چاہتا ہوں۔ یہ ایرو کا نشان آپ دیکھ رہے ہیں، افریقن کنٹری ہے کانگو، ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو۔ وہاں کا امپورٹر تھا، اس نے انڈیا کے ایکسپورٹر سے فراڈ کر لیا ہے۔ تو بڑا مجھے بھی شوق ہوا کہ کوشش کرتا ہوں کہ اپنے دوستوں کو اویئرنیس دوں، لیکن پھر بھی دوست ہیں، کیونکہ کئی ایک دوست ایسے ہیں کہ جنہوں نے مجھ سے جو ہے وہ پوچھا کہ بھائی ایسے ایسے امپورٹر کی ڈیمانڈ ہے تو میں ایسے کر لوں، تو میں نے منع بھی کیا۔ تو کچھ نے ضد کی کہ بھائی کریں، پھر میں نے ان سے کہا کہ بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ فراڈ ہے، تو آپ اس کو چھوڑ دیں، مرضی آپ کی کرنا چاہیں تو آپ کر لیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اسی طرح یہ جو ایکسپورٹر ہیں ان کے ساتھ بھی فراڈ ہو گیا۔ جن چیزوں سے میں اپنے دوستوں کو منع کرتا ہوں، انہوں نے بھی شاید وہی چیز کی ہے۔ بہرحال ہوا کیا، یہ کانگو کا کوئی امپورٹر ہے، کانگو کا امپورٹر ہے، اس نے انڈیا کے کسی ایکسپورٹر کو بیف کا آرڈر دیا ہے، 3 کنٹینر بیف کے، میٹ جو ہے نا، میٹ بیف، وہ اس نے امپورٹ کرنا تھا۔ کانگو کا امپورٹر ہے اور ایکسپورٹر ہے انڈین، اور پیمنٹ ٹرم تھی CAD، کیش اگینسٹ ڈاکومنٹس۔ جیسے یہ میں نے لیفٹ سائڈ پر دیکھیں پیمنٹ ٹرمز میں نے مینشن کیے ہیں، تو اس میں یہ میں نے مینشن اس لیے کیے ہیں کہ آپ کو تھوڑا سا بریف کر سکوں۔ اس میں پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں کہ آپ جب بھی CAD کے اوپر، کیش اگینسٹ ڈاکومنٹس کے اوپر کوئی شپمنٹ کریں تو آپ 100% CAD پہ نہ کریں، آپ امپورٹر سے کچھ نہ کچھ ایڈوانس ضرور لیں۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ افریقن کنٹریز میں فراڈ بہت ہوتا ہے، میری ویڈیوز موجود ہیں، اس کے اوپر آپ ریئل ایکسپورٹر ریئل امپورٹر کیسے آپ چیک کرتے ہیں، تو اس میں بھی میں نے اکثر و بیشتر یہی کہا ہے کہ افریقن کنٹریز میں فراڈ بہت ہوتا ہے، آپ وہاں کانشیس دیں۔ دوسرا میں نے یہ کہا کہ CAD کے اوپر آپ جب بھی شپمنٹ کرتے ہیں ایک نیا ہو امپورٹر، تو آپ 100% پہ نہ کریں، نیا ہو یا پرانا ہو، کسی پہ بھی آپ CAD 100 پہ نہ کریں۔ بہت ہی آپ کا کوئی اعتماد والا ہو تو آپ 100% CAD پہ کر دیں۔ CAD کا مطلب ہے کیش اگینسٹ ڈاکومنٹس۔ جو نئے دوست ہیں شاید وہ تھوڑے سے کنفیوز ہو رہے ہوں، تو 100% CAD کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے شپمنٹ دے دی، CAD کے اوپر اپنے ڈاکومنٹ بھیج دیے، یعنی کیش اگینسٹ ڈاکومنٹس۔ تو آپ کی شپمنٹ چلی گئی، ڈاکومنٹس آپ نے بینک کے تھرو بھیج دیے، ڈاکومنٹس آپ کے جب اس کے بینک میں پہنچیں گے تو وہ آپ کے ڈاکومنٹ ریلیز کروانے کے بعد پیمنٹ کرے گا۔ اس میں LC چونکہ انوالو نہیں ہوتی، اس لیے امپورٹر کی مرضی ہے وہ آپ کی کار کو لے یا نہ لے۔ تو ان دوستوں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی مسئلہ ہوا، انہوں نے 100% CAD کے اوپر شپمنٹ کر دی، اور یہ جو امپورٹر ہے یہ پہلے ہی تیار بیٹھا تھا اسی چکر میں،
تو اس نے ان کو ایگری کر لیا کہ 100% CAD کے اوپر شپمنٹ کریں. انہوں نے شپمنٹ کر دی, ڈاکومنٹس انہوں نے بھیج دیے. اس نے وہاں پہ آبجیکشن لگا دیا کہ آپ کے ڈاکومنٹس کے اندر فلاں فلاں سرٹیفکیٹ نہیں ہے جو یہاں کی لوکل ریکوائرمنٹ ہے. تو چونکہ یہ کارگو جو ہے بیف یہ عام کنٹینرز میں تو نہیں جاتا, ان کے لیے اسپیشل کنٹینرز ہوتے ہیں کیونکہ انہیں فریز رکھا جاتا ہے. اور وہاں کا اب ہو سکتا ہے کہ وہاں کا وہ سرکاری ملازم ہو, سرکاری آفیشیل ہو, اس نے یہ فراڈ کیا ہو, یا عام بندہ بھی ہے تو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. تو بہرحال یہ کارگو وہاں پہ پہنچا, وہاں پہ ریلیز نہیں ہوا اور وہاں کی کسٹمز نے اس کو آکشن کر دیا. وہاں کی کسٹم نے, کانگو کی کسٹم نے اس کو آکشن کر دیا اور وہ جو ہے میٹ, بیف کا جو میٹ ہے وہ وہاں پہ سیل ہو گیا اور امپورٹر کو کچھ بھی نہیں ملا. امپورٹر, ان دوست نے بتایا کہ امپورٹر وہاں کی وزٹ بھی کر کے آیا کانگو کی, لیکن ایکسپورٹر جو ہے ایکسپورٹر کو کچھ بھی نہیں ملا. ایکسپورٹر کو کچھ بھی نہیں ملا. ان دوست نے بتایا کہ جو انڈین ایکسپورٹر ہے وہ کانگو کی وزٹ کر کے آیا ہے, وہاں امپورٹر سے ملا ہے. امپورٹر نے کہا جی مجھے تو کوئی چیز ملی نہیں ہے, میں آپ کو کیسے پیمنٹ کروں. اب ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو وہاں کا امپورٹر ہے اس نے ایک اس طرح کا ایک فراڈ کا ایک سلسلہ بنایا ہوا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہاں کی کسٹم کا ہی بندہ ہو, یا ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں کی کسٹم سے ملا ہو. اب یہ کارگو تو بغیر پیسوں کے اس نے وہاں پہ انہوں نے ایکشن کر دیا, ظاہری بات ہے ان کی کسٹم کے پاس پہنچا. تو ہو سکتا ہے اسی نے جو امپورٹر ہے اسی نے وہاں پہ پرچیز کر لیا ہو آکشن پہ, بہت ہی سستا پرچیز کر لیا ہو, پھر آگے مارکیٹ میں سیل کر دیا ہوگا, یا کسٹم والوں کے ساتھ اس کی کوئی ملی بھگت ہوگی جو وہاں کی کسٹم ہے. کیونکہ ان کنٹریز کی غربت کی ایک وجہ بھی یہی ہے کہ وہاں پہ فراڈ ہے, کرپشن ہے. ورنہ وہ کہتے ہیں نا کہ گولڈ جو ہے وہ سب سے زیادہ, ڈائمنڈ اور گولڈ انہی کنٹریز میں ہے, لیکن سب سے زیادہ غربت آپ دیکھیں انہی کنٹریز میں ہے. ہمارے اپنے ایشین کنٹریز میں بھی غربت کی وجہ یہی ہے کہ یہاں فراڈ اور کرپشن ہے. تو ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے, اور یہ ہم سے بھی 4 ہاتھ آگے ہیں. ہم ایشین کنٹری سے, ایشین سب تو نہیں ہے اس میں, یہ خاص کر کے جو سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں یہاں پہ زیادہ ہے, تو یہ ان سے بھی 4 ہاتھ تو کیا میں تو کہوں گا 10 ہاتھ آگے ہیں. بہرحال ان دوست کے ساتھ فراڈ ہو گیا. وہ مجھے نہیں پتا کہ اس کی جو ہے وہ ویلیو کیا تھی جو کارگو نے وہاں بھیجا تھا. بہرحال فراڈ ہو گیا. یہ ایک شوق والی بات ہے. تو اپنے دوستوں سے کہوں گا, ان سے گزارش کروں گا کہ آئندہ آپ بھی کانشیس رہیں, اور خاص کر کے افریقن کنٹری سے جب آپ ڈیل کرتے ہیں تو آپ ضرور ان کی کریڈیبلٹی چیک کریں جو آپ کا امپورٹر ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ CAD کے اوپر آپ کبھی بھی شپمنٹ نہ کریں. اگر شپمنٹ کرنی ہو تو اسے کہیں جی آپ 40%, 30%, 50%, پہلے تو آپ 50% ایڈوانس کی جو ڈیمانڈ کریں. اس میں بھی جو ہے نا 50% ایڈوانس اگر وہ کر دے گا تو پھر کچھ نہ کچھ آپ کا کانفیڈینس جو ہے وہ ہوگا کہ ٹھیک ہے وہ امپورٹر ریئل ہے. دوسرا یہ ہے کہ LC کے اوپر پیمنٹ ہوتی ہے. افریقن کنٹری سے آپ جب بھی شپمنٹ کریں CAD پہ نہ کریں. ایک میں آپ کو یہ ایڈوائس کروں گا, LC پہ بھی کریں, اور لیکن عام LC پہ جو کنفرم LC نہیں ہوتی اس پہ شپمنٹ نہ کریں. یہ نیچے جو سب سے تیسرا میں نے آپشن لکھا ہے, سب سے نیچے والا, کنفرم LC فرام فرسٹ کلاس بینک. ایک کنفرم LC ان سے لیں اور فرسٹ کلاس بینک سے اس کی کنفرمیشن کروائیں. میرے ایک دوست ہیں وہ بھی افریقہ میں کچھ کیمیکلز جو ہیں وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو وہ جب بھی اس سے LC لیتے ہیں, حالانکہ وہ سالہ سال سے کام کر رہے ہیں, میرا خیال ہے کوئی 10 سال سے اسے کام کر رہے ہوں گے, لیکن وہ کنفرم LC لیتے ہیں. اور بارکلیز بینک UK, بارکلیز بینک جو ہے وہ اس LC کو کنفرم کرتا ہے. تو جب بھی آپ ان افریقن کنٹریز, یہ جو میپ میں آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ سارے یہ رسک والے کام ہیں, یہ سارے, ٹھیک ہے نا. اب جب بھی یہاں سے بیچ میں اس طرف جو ایجپٹ ہے, یہاں اس طرح کی بات نہیں ہے, لیکن باقی جو ہے دوسرے کنٹری سب میں یہ رسک ہی ہے. تو اب جب بھی ان سے کام کریں تو آپ ان سے کہیں گے مجھے کنفرم LC چاہیے اور فرسٹ کلاس بینک سے کنفرم ہونا چاہیے. فرسٹ کلاس بینک کون سا ہوتا ہے, آپ گوگل میں سرچ کریں ٹاپ 25 بینکس یا ٹاپ 50 بینکس, آپ یہ مینشن کریں اور سرچ کریں تو آپ کو وہ اس کی لسٹ آ جائے گی جو ٹاپ 50 بینک ہے, ٹاپ 25 بینک ہے. جو ٹاپ 25 بینک ہیں ان میں سے کسی بینک سے آپ کنفرمیشن لیں, وہ بینک اس کا ضامن ہو, گارنٹی ہو کہ یہ بینک پیمنٹ کر دے گا. ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے LC لے لی, ہو سکتا ہے وہ کنٹری ڈیفالٹ کر رہا ہو
یا وہ بینک ہی ڈیفالٹ کر رہا ہو تو اس سے پھر آپ کے لیے پرابلم ہو جائے گی. تو آپ لوگوں کو کانشیس رہنا ہے. اچھا ہاں، ایک اور بھی اس کے ساتھ ایک اور بھی آپ کو ایک سٹوری سناتا چلوں. یہ پاکستان سے کسی دوست نے مجھے کال کی تھی، کافی ٹائم ہو گیا ہے، کوئی 1.5 سے اوپر ٹائم ہو گیا ہوگا شاید. تو وہ رائس ایکسپورٹ کرنا چاہتے تھے فرسٹ ٹائم. تو افریقن کسی کنٹری میں، مجھے کنٹری کا نام یاد نہیں آ رہا، بہرحال افریقن کسی کنٹری سے کر رہے تھے وہ. تو انہوں نے ان سے کہا جی آپ جو ہے نا سی اے ڈی کے اوپر کریں. تو مجھ سے انہوں نے کہا، میں نے کہا جی وہاں پہ سی اے ڈی پہ نہیں کرنا، آپ ان سے کہیں کہ میں نے ایل سی پہ کام کرنا ہے. تو وہ اس بات پہ بھی ایگری ہو گئی، جی ٹھیک ہے میں ایل سی اوپن کر دیتا ہوں، لیکن ایل سی کے جو اوپننگ چارجز ہیں وہ آپ بیئر کریں گے، یعنی ایکسپورٹر بیئر کرے گا. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا یار یوزلی تو ایکسپورٹر بیئر نہیں کرتا یہ چارجز، لیکن اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں آپ. تو انہوں نے سے کہا ٹھیک ہے میں بیئر کر لوں گا. تو اب اس نے کیا کہا نیکسٹ، اس نے کہا جی آپ جو ہے نا یہ چارجز میرا یہ فلاں بینک ہے وہاں بھیجیں تاکہ میں ایل سی اوپن کروں. پھر وہ میرے پاس آئے، مجھے کال کیا. میں نے کہا جی ایسا نہیں ہے، جو ایل سی کی اوپننگ چارجز ہوتے ہیں جیسے پہلے میں نے بتایا کہ یوزلی تو وہ امپورٹر ہی بیئر کرتا ہے. اگر ایکسپورٹر بھی بیئر کرتا ہے تو ایکسپورٹر ایسے چارجز کو پے نہیں کرتا. ایل سی وہاں سے اوپن ہو جاتی ہے، ایل سی کے اندر ایک کلاس ڈال دی جاتی ہے کہ یہ ایل سی اوپننگ چارجز جو ہیں وہ ایکسپورٹر کے اینڈ پہ ہیں. تو ایکسپورٹر جب شپمنٹ کرتا ہے، کارگو وہاں پہنچتی ہے اور اس کے ڈاکومنٹس وہاں پہنچتے ہیں، تو بینک اس کی پیمنٹ کرنے سے پہلے اپنے جو چارجز ہیں ایل سی اوپننگ چارجز وہ ڈیڈکٹ کر کے جو بیلنس پیمنٹ ہے وہ ایکسپورٹر کو ریمٹ کر دیتا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ فراڈ ہے، یہ بندہ پہلے آپ کو سی اے ڈی پہ پھنسانے کی کوشش کر رہا تھا جیسے کہ کانگو والے نے کسی سے کیا ہے. تو آپ اس پہ نہیں آئے تو ایل سی پہ وہ ایگری ہو گیا، لیکن اب وہ آپ سے جو ہے نا $2000 $1500 جتنے بھی ہیں وہ کوئی ڈیمانڈ ان سے کر رہا تھا. تو یہ ڈالر آپ اس کو بھیج دیں گے، اس کے بعد اس نے غائب ہو جانا ہے. ایل سی تو اوپن ہونے نہیں، وہ ہے ہی نہیں، امپورٹر ہی نہیں ہے وہ. تو اس لیے آپ لوگ جو ہے نا بہت کانشیس رہیں، کبھی بھی ایڈوانس پیمنٹ نہ کریں اگر امپورٹ کر رہے ہیں تو. اور اگر ایکسپورٹر ہیں تو سی اے ڈی کے اوپر شپمنٹ کرتے وقت بہت زیادہ کانشیس رہنا ہے. سی اے ڈی پہ آپ اسی سے شپمنٹ کریں جس کو آپ جانتے ہیں، ریگولر آپ اسے کام کر رہے ہیں. پھر بھی آپ 100% سی اے ڈی پہ نہ کریں. ان سے کہیں جی آپ مجھے 40%، 30%، 50% ایڈوانس دیں. 50% سے شروع کریں، آپ کچھ نہ کچھ آپ کے پاس ہونا چاہیے. تو یہ انڈین دوست کے ساتھ فراڈ ہوا ہے، مجھے بہت اس کا دکھ ہے، افسوس ہے. تو یہ چیز آپ لوگوں کو کے لیے اویئرنیس کے لیے تھی کہ آپ لوگ بھی کانشیس رہیے گا. مزید کوئی کوشچن کسی دوست کے مائنڈ میں تو آپ پوچھیے. ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹیوٹوریل میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.